السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ چھپ کر حالات کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ اچانک کسی نے اس کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ اس کے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ لشکر کے پہرے داروں نے اسے پکڑ لیا تھا اور اب اسے بارگاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لے جا رہے تھے۔ اس کا ایک ایک قدم کئی من کا ہو چکا تھا۔ ہر قدم پر اسے اپنے کرتوت یاد آ رہے تھے۔ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق اور خیبر، سب اس کی آنکھوں کے سامنے منظر ناچ رہے تھے۔ اسے یاد آ رہا تھا اس نے کیسے سرداران مکہ کو اکٹھا کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کیسے نجاشی کے دربار میں جا کر تقریر کی کہ یہ مسلمان ہمارے غلام اور باغی ہیں، ان کو ہمیں واپس دو۔ کیسے اس کی بیوی ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اپنے غلام وحشی کے ذریعے شہید کروا کر ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا، ناک اور کان کاٹ کر گلے میں ہار بنا کر ڈالے، اور اب اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ اسے یقین تھی کہ اس کی روایت کے مطابق اس جیسے ظالم انسان کو فوراً ہی قتل کر دیا جائے گا۔ ادھر بارگاہ رحمۃ اللہ عالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین موجود تھے اور صبح کے اقدامات کے بارے میں مشاورت چل رہی تھی۔ کسی نے آ کر ابو سفیان کی گرفتاری کی خبر دے دی۔ اللہ اکبر! خیمے میں نعرے تکبیر بلند ہوا۔ ابو سفیان کی گرفتاری ایک بہت بڑی خبر اور کامیابی تھی۔ خیمے میں موجود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، تلوار کو میان سے نکال کر انتہائی جوش کے عالم میں بولے، اس بدبخت کو قتل ہی کر دینا چاہیے۔ سارے فساد کی جڑ یہی ہے۔ چہرہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تبسم نمودار ہوا اور ان کے دلوں میں اترتی ہوئی آواز گونجی، ہٹ جاؤ عمر، اسے آنے دو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آنکھوں میں غضب لیے حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بیٹھ تو گئے، ان کا بس تو چلتا تو حضرت ابو سفیان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے۔ اتنے میں پہرے داروں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر ابو سفیان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی حال میں پیش کیا گیا کہ اس کے ہاتھ اس کے امامے سے اس کی پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ چہرے کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں موت کے سائے لہرا رہے تھے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، اس کے ہاتھ کھول دو اور اس کو پانی پلاؤ۔ فرمایا بیٹھ جاؤ ابو سفیان ہارے ہوئے جواری کی طرح گرنے کے انداز میں خیمے کے فرش پر قالین جو بچھا ہوا تھا اس پر بیٹھ گیا۔ پانی پی کر اس کو حوصلہ ہوا تو نظر اٹھا کر خیمے میں موجود لوگوں کی طرف دیکھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں اس کے لیے افسوس کا تاثر تھا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے چہرے پر عزیز داری کی ہمدردی اور افسوس کا ملا جلا تاثر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اسی طرح باقی تمام صحابہ کے چہروں کو دیکھتا دیکھتا آخر اس کی نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین چہرے پر آ کر ٹھہر گئی، جہاں جلال اور رحمت کے خوبصورت امتزاج کے ساتھ کائنات کی خوبصورت ترین مسکراہٹ تھی۔ کہو ابو سفیان کیسے آنا ہوا؟ ابو سفیان کے گلے میں جیسے آواز ہی نہیں رہی تھی۔ بہت ہمت کر کے بولا، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک بار پھر اٹھ کر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص مکاری کر رہا ہے، جان بچانے کے لیے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے میں آج اس دشمن ازلی کا خاتمہ ہی کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ عمر۔ بولو ابو سفیان، کیا تم واقعی اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ سچے ہیں، آپ کا خدا بھی سچا ہے اور اس کا وعدہ پورا ہوا۔ میں جان گیا ہوں کہ صبح مکہ کو فتح ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ چہرہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسکراہٹ پھیلی۔ ٹھیک ہے ابو سفیان، تو میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور تمہاری درخواست قبول کرتا ہوں۔ جاؤ، تم آزاد ہو۔ صبح جب ہم مکہ میں داخل ہوں گے انشاءاللہ میں تمہارے گھر کو، جہاں آج تک اسلام اور اس کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں، جائے امن قرار دیتا ہوں۔ جو تمہارے گھر میں پناہ لے وہ محفوظ ہے۔ ابو سفیان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں۔ اور مکہ والوں سے کہنا، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے، جو اپنی کسی عبادت گاہ میں چلا گیا اس کو امان ہے، یہاں تک کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھا رہا اس کو امان ہے۔ جاؤ۔ ابو سفیان جا کر
صبح ہماری آمد کا انتظار کرو اور کہنا مکے والوں سے ہماری کوئی تلوار میان سے باہر نہیں ہوگی، ہمارا کوئی تیر ترکش سے باہر نہیں ہوگا، ہمارا کوئی نیزہ کسی کی طرف سیدھا نہیں ہوگا جب تک کوئی ہمارے ساتھ لڑنا نہ چاہے۔ ابو سفیان نے حیرت سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ سب سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، ابو سفیان کو گلے سے لگا لیا۔ مرحبا ابو سفیان، اب تم ہمارے دینی بھائی ہو گئے ہو، تمہاری جان تمہارا مال ہمارے اوپر ویسے ہی حرام ہو گیا جیسے ہر مسلمان کا دوسرے پر۔ تم کو مبارک ہو کہ تمہاری پچھلی خطائیں معاف کر دی گئیں، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہ معاف فرمائے۔ ابو سفیان حیرت سے خطاب کے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ وہی تھا کہ چند لمحے پہلے جس کی آنکھوں میں اس کے لیے شدید غصہ اور نفرت تھا، اور جو اس کی جان لینا چاہتا تھا، وہی اس کو گلے لگا کر بھائی بول رہا ہے۔ یہ کیسا دین ہے؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ سب سے گلے مل کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر ابو سفیان خیمے سے باہر نکل گیا۔ وہ سخت دشمن اسلام ابو سفیان، جس کے شر سے آج تک مسلمان تنگ تھے، انہی کے درمیان سلامتی سے گزرتا ہوا جا رہا تھا۔ جہاں سے گزرتے اسلامی لشکر کا ہر فرد، ہر جنگجو، ہر سپاہی جو تھوڑی دیر پہلے اس جان کے دشمن سے اب اس کے آگے بڑھ کر اس کو مصافحہ کر رہے تھے، اسے مبارکباد دے رہے تھے اور خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ اگلے دن مکہ شہر کے حد پر جو لوگ کھڑے تھے، ان میں سب سے نمایاں ابو سفیان رضی اللہ عنہ تھا۔ مسلمانوں کا لشکر مکہ میں داخل ہو چکا تھا، کسی ایک تیر کی نوک پر خون کا قطرہ بھی نہیں تھا۔ لشکر اسلام کو ہدایت مل چکی تھی، کسی کے گھر میں داخل مت ہونا، کسی کی عبادت گاہ کو نقصان مت پہنچانا، کسی کا پیچھا مت کرنا، عورتوں اور بچوں کو ہاتھ نہ لگانا، کسی کا مال نہ لوٹنا۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ آگے آگے اعلان کرتے جا رہے تھے، مکہ والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آج تم سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہے، کسی سے اس کے سابقہ اعمال کی باز پرس نہیں کی جائے گی۔ جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اور جو نہ کرنا چاہے وہ اپنے سابقہ دین پر رہ سکتا ہے۔ سب کو ان کے مذہب کے مطابق عبادت کی کھلی اجازت ہوگی، صرف مسجد حرام اور اس کی حدود کے اندر بت پرستی کی اجازت نہیں ہوگی۔ کسی کا ذریعہ معاش نہیں چھینا جائے گا، کسی کو اس کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ غیر مسلموں کے جان مال کی حفاظت مسلمان کریں گے۔ ہندا اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی لشکر اسلام کو گزرتے دیکھ رہی تھی، اور اس کا دل گواہی نہیں دے رہا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قتل اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن ابو سفیان نے تو رات کو یہی کہا تھا کہ اسلام قبول کر لو، سب غلطیاں معاف ہو جائیں گی۔ مکہ فتح ہو چکا تھا، بنا ظلم و تشدد، بنا خون بہائے، بنا تیر تلوار چلائے، لوگ جوک در جوک آفاقی مذہب کو اختیار کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے مسجد حرام کے صحن میں جمع ہو رہے تھے، اور تبھی مکہ والوں نے دیکھا اس ہجوم میں ہندا بھی شامل تھی۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم، یہ تھی اسلام کی تعلیمات، یہ سکھایا تھا رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چینل کو ضرور سبسکرائب فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔